جب ہم دی پرابلم آف ایو کی یا مروبیت کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہنی اور قلبی طور پر ہم کسی دوسرے شخص کی شخصیت سے مروب ہو جائیں، اس کی داغ ہم پر بیٹھ جائے، اس کا روب ہم پر طاری ہو جائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں مروبیت۔ اب اس کی مختلف شکلیں کیا ہیں کہ کسی کے اسٹیٹس، کسی کے بڑے عہدے، کسی کی مال و دولت، کسی کی شان و شوکت، کسی کی شہرت، کسی کے حسن سے، کسی کے برانڈڈ کپڑوں سے، مٹیریلسٹک چیزوں سے ہم مرعوب ہو جائیں، ان چیزوں کی داغ ہمارے دل پر، ہمارے ذہن پر سوار ہو جائے۔ یہ مروبیت کی ڈفرینٹ شکلیں ہیں۔ اچھا، کوئی بھی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی سے مرعوب نہ ہو تو ایسا تو نہیں ہو سکتا، کہیں نہ کہیں ہم کسی سے مرعوب ہو جاتے ہیں، یہ نارمل ہے، لیکن مسلسل مروبیت کی کیفیت میں رہنا یہ ایک مرض ہے اور ہمیں اس سے نکلنا ہے۔ اب میں آپ کو 4 ایسی باتیں بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ ان 4 باتوں پر عمل کریں تو یقین مانیں آپ کبھی بھی کسی شخص سے مرعوب نہیں ہوں گے۔ آپ کے سامنے پرائم منسٹر آف پاکستان کھڑے ہیں، آپ کے سامنے کوئی آئی جی صاحب کھڑے ہیں، چیف سیکرٹری صاحب کھڑے ہیں، آپ کے سامنے بل گیٹس کھڑے ہیں یا صدر الدین ہاشمانی یا ملک ریاض صاحب کھڑے ہیں، آپ کبھی بھی کسی شخص کے عہدے، شان و شوکت، رتبے، شہرت سے مرعوب نہیں ہوں گے۔ اب وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ یار ہمیں اپنی ذات پر اعتماد ہونا چاہیے، جس کو ہم خود اعتمادی کہتے ہیں۔ میری بات یاد رکھیے گا کہ جس انسان کو اپنی ذات پر اعتماد ہوتا ہے، جس کو اپنی صلاحیتوں پر یقین ہوتا ہے، جس کو اپنے پوٹینشل کا پتہ ہوتا ہے، وہ انسان کبھی بھی مرعوب نہیں ہوتا۔ اور جب ہم خود اعتمادی کی بات کرتے ہیں تو خود اعتمادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی ذات کو سمجھنا بھی ہے، آپ نے اپنی ذات کو جاننا بھی ہے۔ جب آپ اپنی ذات کو جانتے ہیں تو آپ کی خودی بیدار ہوتی ہے، جتنی آپ کی خودی بیدار ہوگی اتنی ہی آپ کے اندر مروبیت کم ہوگی۔ جب آپ اپنی ذات کو جانتے ہیں کہ میری اسٹرینگس یہ ہیں، میرے لائف کا ویژن یہ ہے، میرے لائف کے گولز یہ ہیں، میرا کرنٹ سٹیٹس یہ ہے، میری یہ رسپانسبلٹیز ہیں، میری یہ نیڈس ہیں، میرے یہ سٹینڈرڈس ہیں، یہ میرے بینچ مارکس ہیں، میری زندگی کی ڈائریکشن یہ ہے، تو آپ کے اندر جو کلیئرٹی ہوتی ہے نا، وہ کلیئرٹی آپ کو ہائی جیک نہیں ہونے دیتی۔ آپ کسی شخص سے ہائی جیک نہیں ہوتے، آپ کسی شخص کی باتوں سے ہائی جیک نہیں ہوتے، کسی شخص کے جذبات سے آپ ہائی جیک نہیں ہوتے۔ تو خود اعتمادی کا جو دوسرا نام ہے وہ بیسیکلی کیا ہے؟ اپنی ذات کو جاننا۔ کوئی انسان جتنا اپنی ذات کو سمجھتا ہے، جتنا اپنی ذات کو جانتا ہے، آپ اس شخص میں اتنا ہی اعتماد دیکھیں گے، اور جتنی آپ کے اندر خود اعتمادی ہوگی آپ جلدی لوگوں سے مرعوب نہیں ہوں گے۔ آپ اگر کسی بھی شخص سے تھوڑی دیر کے لیے مرعوب بھی ہوں گے تو بیسیکلی آپ اس شخص کی عظمت کو محسوس کر رہے ہوں گے، اور وہیں عظمت اب آپ کے اندر ایک موٹیویشن بھی پیدا کرنے کا باعث بنے گی کہ یار اگر یہ انسان عظیم بن سکتا ہے تو میں بھی بن سکتا ہوں۔ میں اس سٹیٹ کو مروبیت نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے یار، اگر کوئی انسان عظیم ہے، اس کے پاس شہرت ہے، عزت ہے، دولت ہے، رتبہ ہے، شان و شوکت ہے، تو اٹس فائن، آپ بھی محنت کرو، آپ بھی ایفرٹس کرو، اور آپ بھی اس مقام پر پہنچ سکتے ہو۔ تو یہ تو ایک نارمل سٹیٹ ہے، لیکن اگر آپ اس سٹیٹ میں رہتے ہوئے آپ اپنی خودی کو بیچتے ہیں، آپ اپنی سوچ اور فکر کو گروی رکھتے ہیں، اور دوسرے شخص کی مروبیت آپ پر اتنی حاوی ہو جائے کہ آپ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں، آپ اس کو جھک جھک کر سلام کریں، تو یہ مروبیت کی بدترین شکل ہے کہ آپ کی اب اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، آپ کی اپنی کوئی فکر نہیں ہے، آپ دوسرے شخص کی ہاں میں ہاں صرف اس لیے ملا رہے ہیں کہ اس کے پاس بڑا عہدہ ہے، بڑی گاڑی ہے، بڑا بنگلہ ہے، بڑی شہرت ہے، بڑی شان و شوکت ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کبھی بھی اپنا کمپیریزن کسی دوسرے شخص سے مت کریں۔ جب بھی ہم اپنا کمپیریزن، اپنا موازنہ کسی دوسرے سے کرتے ہیں تو در حقیقت ہم اپنی تضحیق خود کرتے ہیں، ہم اپنے سیلف امیج کو خود ڈاؤن کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے سیلف امیج کو ڈاؤن کرتے ہیں تو ہمیں دوسرا شخص جو ہے وہ بہت بڑا دکھائی دینے لگتا ہے۔ جب بھی ہم اپنا کمپیریزن دوسروں سے کرتے ہیں، ہم اپنے سٹیٹس کا دوسرے کے سٹیٹس کے ساتھ، اپنی مال و دولت کا کسی دوسرے شخص کی مال و دولت کے ساتھ، اپنی شہرت کے لیول کا کسی دوسرے شخص کی شہرت کے لیول کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں، تو یہ ہماری سب سے بڑی بیوقوفی ہوتی ہے۔ دیکھیں یار، بڑی سادہ سی بات ہے کہ اللہ کی اس وسیع کائنات میں اللہ نے اپنے اس سسٹم کو چلانے کے لیے ہر انسان کو ایک ذمہ داری دی ہے
کوئی انسان ڈپٹی کمشنر ہے، کوئی انسان آئی جی ہے، کوئی انسان ڈی آئی جی ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی جج ہے، کوئی انسان استاد ہے، کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہے، کوئی مسجد کا امام ہے. تو آپ ہر انسان کو دیکھیں گے کہ اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، اس کا اپنا ایک رول ہے. اگر ایک مسجد کا امام کسی ڈی آئی جی سے اس وجہ سے مرعوب ہو رہا ہے کہ ڈی آئی جی صاحب کے پاس نیلی بتی والی گاڑی ہے اور ان کے پاس بڑی پاور اور اتھارٹی ہے، تو بیسیکلی وہ اپنے شعبے کی توہین کر رہا ہے، وہ اپنے پروفیشن کی توہین کر رہا ہے، وہ اپنی ذات کی توہین کر رہا ہے. کہ بھائی اللہ نے سب انسانوں کو ڈی سی نہیں بنانا ہوتا، اللہ نے سب انسانوں کو آئی جی یا پرائم منسٹر نہیں بنانا ہوتا، اللہ نے سب انسانوں کو استاد نہیں بنانا ہوتا. اللہ اپنے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے ہر انسان کی کوئی نہ کوئی ڈیوٹی لگا دیتا ہے. اگر سارے انسانوں کو ایک جیسے عہدے مل جاتے، اگر سب لوگوں کو ایک جیسی دولت مل جاتی، یا اگر سب لوگ جو ہے وہ شہرت یافتہ ہو جاتے، تو کیا امارت اور غربت کا کوئی فرق رہتا؟ کیا ایسا شخص جس کے پاس بہت شہرت ہے اور جو شخص بالکل گمنام ہے، تو کیا شہرت کا کوئی کانسیپٹ رہتا؟ کیا یہ جو اختیارات کی تقسیم ہے یہ قائم رہتی اگر اللہ جو ہے وہ رتبوں کو انسانوں میں تقسیم نہ کرتا؟ بالکل بھی نہ رہتی. تو اللہ کا یہ جو نظام ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ بھائی ہمیں اپنا کمپیریزن کسی سے نہیں کرنا. جو آپ ہیں آپ دی بیسٹ ہیں، خود کو یار قبول کرو جو آپ ہیں، ایکسیپٹ یور سیلف. اب تیسرا پوائنٹ جس پر ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ جس پوائنٹ کی مدد سے ہم مرعوبیت کے مرض سے باہر نکلیں، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اللہ کی وسیع کائنات میں اگر میں اس دنیا میں آیا ہوں تو آخر میرے آنے کی بھی تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. آپ کا زاویہ نظر جب یہ ہوتا ہے کہ یار اگر میں اس دنیا میں آیا ہوں تو میری کوئی نہ کوئی اسائنمنٹ، کوئی نہ کوئی ڈیوٹی، کوئی نہ کوئی ضرورت تو تھی اس کائنات میں اللہ کو، کہ اللہ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا، تو آپ کے اندر ایک فیلنگ آف امپورٹنس آتی ہے. آپ کی جو خودی ہے، آپ کا جو سیلف امیج ہے وہ اس سے بلڈ ہوتا ہے. آپ جب اللہ کے اتنے قریب ہیں کہ آپ اس کا نائب بھی ہیں، آپ اپنی ہر بات کسی بھی لمحے کسی بھی وقت اس سے کر سکتی ہیں، تو اس سے بڑھ کے فیلنگ آف امپورٹنس جو ہے وہ آپ کو کیا مل سکتی ہے؟ تو جب آپ اس انداز سے سوچتے ہیں کہ میرا اللہ میرے بہت قریب ہے، میں اللہ کا نائب ہوں، اور اس وسیع اور اس کائنات میں میری بھی کوئی نہ کوئی ضرورت تھی، میری بھی کوئی نہ کوئی اسائنمنٹ تھی تو مجھے پیدا کیا گیا ہے، تو پھر آپ کسی بھی دوسرے انسان سے مروب نہیں ہوتے. پھر آپ کا زاویہ نظر یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کا میں ایک انسان ہوں اسی طرح کا یہ بھی ایک انسان ہے، اور اگر وہ مجھ سے بہتر ہے تو میرے اندر بھی یہ صلاحیت ہے کہ میں بھی بہتر بن سکتا ہوں. کیونکہ اللہ کی ذات نے آپ کو شعور، فہم، عقل اس لیے ہی دیا ہے کہ آپ اپنے آپ میں بہتری پیدا کر سکیں، آپ گرو کر سکیں. اچھا، آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم مروبیت سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں جتنی بھی میٹیریلسٹک چیزیں ہیں ان کو میننگ فل انداز میں دیکھنا ہے، ان کو ہمیں کوئی نہ کوئی معنویت دینی پڑے گی. ہمیں کوئی بھی جو میٹیریلسٹک چیز ہے اس کو ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ دیکھنا پڑے گا کہ اس مادی چیز کا مقصد کیا ہے اور یہ میرے استعمال میں کیوں ہے، میں اس کو استعمال کیوں کر رہا ہوں. مثال کے طور پر میں ایک بات کرتا ہوں کہ فرض کریں میرے گھر میرے دو دوست آتے ہیں، اور ایک دوست آتا ہے سائیکل پر، ایک دوست آتا ہے بی ایم ڈبلیو پر. تو اب اگر تو میں نے ان دونوں چیزوں کو ایک معنویت یہ دی ہے کہ یار یہ جو سائیکل ہے یہ بھی سواری کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ جو بی ایم ڈبلیو ہے یہ بھی ایک سواری کا ذریعہ ہے، تو پھر تو میں بی ایم ڈبلیو والے سے متاثر نہیں ہوں گا، میں انفلوئنس نہیں ہوں گا، میں مرعوب نہیں ہوں گا. لیکن اگر میں نے معنویت نہیں دی ہوگی تو جو بی ایم ڈبلیو والا ہوگا اس کو تو میں کیا کروں گا کہ باہر آؤں گا اسپیشل، اور بکے بھی دوں گا، اور اس کو بڑا میں جھک کے سلام بھی کروں گا، اور اس کو میں پروٹوکول دیتے ہوئے جو ہے وہ ڈرائنگ روم میں بٹھاؤں گا. لیکن اگر میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ جو سائیکل والا ہے یہ تو بیچارہ غریب آدمی ہے، یہ تو اس کی مالی حیثیت بڑی کمزور ہے، تو میں بڑی سرد مہری سے بڑے کولڈ شولڈر دیتے ہوئے اس کو میں باہر سے ہی حال احوال پوچھوں گا، اور مصروفیت کا بہانہ بنا کر میں کہوں گا جی اللہ حافظ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چیزوں کی ظاہری نمود و نمائش سے متاثر ہوتے ہیں. آپ نے اپنے علم سے چیزوں کو معنویت عطا نہیں کی، آپ نے
چیزوں کو میننگ فل انداز سے نہیں دیکھا. اس کی میں ایک اور مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں جو موبائل ہے، موبائل کا مقصد کیا ہے؟ کمیونیکیٹ کرنا. آپ کال سنتے ہیں، آپ کال کرتے ہیں. آپ نے موبائل کی معنویت یہ ڈھونڈ لی کہ یار یہ کال کرنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن اگر آپ موبائل کو نمود و نمائش کے پیمانے میں تولیں گے تو پھر آئی فون تو آپ کو متاثر کرے گا، لیکن جو نوکیا 3310 ہے یا ہواوے کا کوئی سستا سا موبائل ہے وہ آپ کو متاثر نہیں کرے گا. پھر جو آئی فون 12 پرو رکھنے والا ہے وہ جب موبائل آپ کے سامنے نکالے گا تو آپ متاثر ہو رہے ہوں گے، کیا بات ہے یار، کیا گریسفل پرسنالٹی ہے اس بندے کی. یہ 4 چیزیں ہیں، اگر آپ ان چیزوں کو کانشیسلی اپنی لائف میں لے کے آتے ہیں تو یقین مانیں کہ آپ کبھی بھی کسی سے معروف نہیں ہوں گے. تھینک یو ویری مچ.